اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، سچ اور حق کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر ایران کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران میں پولیس حراست میں ایک خاتون مہسا امینی کی موت ہو گئی۔ 3 مہینے ہو چکے ہیں، پورا ایران جل رہا ہے، جگہ جگہ احتجاج، مظاہرے، تشدد، اور تقریباً 300+ لوگوں کی اب تک احتجاج اور آندولن میں موت ہو چکی ہے، مگر پھر بھی احتجاج رکنے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ حالانکہ ایران اس کا سیدھا ذمہ دار ویسٹرن کنٹریز اور مغربی ملکوں، خاص طور سے امریکہ کو بتا رہا ہے۔ ایران کا ماننا ہے کہ یہ ہمارے یہاں ماحول خراب کر رہے ہیں اور مظاہرین کو اکسا رہے ہیں اور اندرونی طور پر ان کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ مظاہرین کے سامنے ایرانی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیا۔ جی ہاں، بڑی خبر ہے کہ ایران نے مظاہرین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ مہسا امینی کے دوران حراست موت کے خلاف 2 مہینے سے جاری مسلسل پرتشدد احتجاج کے بعد اخلاقی پولیس کو ختم کر دیا گیا۔ حالانکہ آپ کو میں لگاتار خبریں بتا رہا تھا کہ ایرانی حکومت نے ہر راستہ مظاہرین کو دبانے اور کچلنے کا اختیار کیا، گولیاں چلائی، مارا پیٹا، ہزاروں کو جیل میں ٹھونسا، لیکن مظاہرین پیچھے نہیں ہٹے۔ آخر ایرانی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی زبردست خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بحرین میں اسرائیل کے پریزیڈنٹ جب پہنچے تو وہاں پر لوگوں نے زبردست مظاہرے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مظاہرے کرنا حق ہے، کیونکہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ پہنچے۔ اور اسرائیل کون؟ میں کلیئر طور سے کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا آتنکی، دنیا کا سب سے بڑا قاتل، دنیا کا سب سے بڑا ظالم کوئی کہتا نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہمارے یہاں نیشنل گودی میڈیا ہے ویسے انٹرنیشنل بھی گودی میڈیا ہے، جو ناجائز اولاد اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کے ظلم کے خلاف بولنے کو تیار نہیں ہے۔ جبکہ میں لگاتار بولتا ہوں کہ اسرائیل سے بڑا ظالم، قاتل، آتنکی کوئی نہیں، جو برسوں سے فلسطین کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور مظلوم فلسطینیوں کے ہاسپٹل، ان کی بلڈنگیں، ان کی عمارتیں، ان کے اسکول، ان کی مسجدیں،
کو نشانہ بناتا رہتا ہے اور بے قصور فلسطینیوں کو مارتا رہتا ہے، مگر انٹرنیشنل آتنکی گودی بدماش میڈیا اسرائیل کے آتنک کو بیان نہیں کرتا۔ تو خیر، بحرین میں جب اسرائیل کا پریزیڈنٹ گیا تو وہاں کے لوگوں نے زبردست آندولن کیا، صہیونی مملکت اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف تعلقات کے مکمل خاتمے کا اپنی حکومت سے ڈیمانڈ کیا کہ اسرائیل سے تمام تعلقات ختم کر دیے جائے۔ اور یہی نہیں، اسرائیلی پرچم کو بحرین کے لوگوں نے پیروں میں روندا اور نعرہ لگایا، مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کے نعرے لگائے۔ اسرائیلی صدر کی آمد کے موقع پر زبردست احتجاج بحرین میں کیا گیا۔ بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد اور بحرین میں اسرائیلی سفیر یوسف نے ان کا استقبال کیا تھا، جس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ یعنی اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسرائیل کے آتنکواد کو عام جنتا جانتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بڑے بڑے ملک کسی مجبوری یا کسی پریشر کے تحت اسرائیل کو قبول کرتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پر، عالمی سطح پر اسرائیل کو ناجائز مانتے ہوئے، قابض مانتے ہوئے، آتنکی مانتے ہوئے ان سے تعلقات ختم کیے جانے چاہیے۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجఞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے، بڑی خبر پھر آ گئی، اور جو میں نے ابھی خبر میں کہا کہ اسرائیل سے بڑا آتنکوادی کوئی نہیں ہے، اس کا ثبوت پھر یہ خبر آ گئی سامنے۔ فلسطین سے آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج نے فلسطینی ٹھکانوں پر بمباری کی۔ ہو گئی میری بات صحیح؟ اور میں ڈیلی کہتا ہوں اسرائیل کے خلاف، حالانکہ اس سے مجھ کو، میرے چینل کو نقصان پہنچتا ہے، ہماری ارننگ، ہماری کمائی سب روک دی گئی ہے، لیکن ہم اس کی فکر نہ کرتے ہوئے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ظلم اور ظالموں کے خلاف ہم بولتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اسرائیل نے ہفتے کی شام غزہ سے چند راکٹ فائر کیے جانے کے جواب میں غزہ کی پٹی میں فلسطینی دھڑوں سے تعلق رکھنے والے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے۔ فلسطینیوں کی طرف سے داغے گئے راکٹوں میں سے بعض غزہ کے اطراف میں کھلے علاقے میں گرے۔ العربیہ اور الحدث ٹی وی نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق اطلاع ہے کہ ایک راکٹ نہال اوز بستی کے قریب گرا۔ ظاہر بات ہے کہ فلسطینی اپنی بستی کی حفاظت کے لیے اسرائیلیوں سے لڑتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ بیچارے نہتے ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس AK-47 نہیں ہے، ان کے پاس بڑے بڑے راکٹس، ان کے پاس بڑے بڑے میزائل نہیں ہیں، لیکن انہیں اپنی بستی، اپنا گھر، اپنے علاقے کی حفاظت کا حق ہے، اور وہ دنیا کے سب سے بڑے ہتھیاروں سے لیس آتنکوادیوں سے لڑتے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید فلسطین کا کوئی خاندان ایسا نہیں ہوگا کہ جس گھر کا کوئی جوان فلسطین اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے شہید نہ ہوا ہو۔ آئیے ناظرین، پڑوسی ملک افغانستان سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ افغانستان کی راجدھانی کابل سے خبر آ رہی ہے کہ کابل میں پاکستانی سفارتکار پر جو حملہ ہوا تھا، اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی، ایکسپٹ کر لی۔ پاکستان نے بالکل شفاف تحقیقات کا ڈیمانڈ کیا۔ طالبان نے سفارتی مشینوں کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ کابل میں پاکستانی سفارتکار پر حملہ ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہیں۔ اب پاکستانی سفارتکار پر افغانستان کے کابل میں حملہ کہیں نہ کہیں تعلقات میں کھٹاس لا سکتا ہے، اس لیے پاکستان نے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، اور شفاف تحقیقات کے ساتھ یہ بات سامنے آ گئی کہ داعش نے، جس کو دنیا آتنکوادی تحریک اور تنظیم مانتی ہے، اس نے پاکستانی سفارتکار پر حملہ کیا تھا اور ذمہ داری بھی اس نے قبول کر لی ہے۔ اسلام آباد نے 3 دسمبر کو اس واقعے کو قاتلانہ اقدام قرار دیا تھا۔ پاکستان نے کہا تھا کہ یہ قاتلانہ سفارتکار پر حملہ، یہ قاتلانہ اقدام تھا۔ انتہا پسند گروپوں کی نگرانی کرنے والی ویب سائٹ کے مطابق داعش کی خراسان شاخ نے کہا ہے کہ ہم نے مرتد پاکستانی سفیر اور ان کے محافظوں پر حملہ کیا ہے، یعنی داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے یمن سے۔ جی ہاں، حوثی ملیشیا نے مسجد پر بمباری کی۔ یمن کے وزیر اطلاعات معمر الاریانی نے کہا کہ حوثی ملیشیا نے
ایرانی ساختہ ڈرون سے ایک مسجد پر بمباری کر دی ہے، جس سے 5 افراد کے شہید ہونے اور کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ ایران سے وابستہ دہشت گرد حوثی ملیشیا نے الحدیدہ گورنری میں مغرب میں واقع ایک مسجد پر ایرانی ساختہ ڈرون سے 2 میزائل داغے۔ مسجد میں نماز جمعہ کی وجہ سے بھیڑ تھی۔ اریانی نے کہا کہ یہ گھناؤنا قتل عام ہے جو دہشت گرد حوثی ملیشیا کے جرائم کے سلسلے میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ رہائشی محلوں، گھر، مساجد اور عوامی بازاروں کو منظم طریقے سے نشانہ بنانا ایک مکمل جنگی جرم ہے، جس سے حوثی ملیشیا کا مقصد اور مشن کلیئر ہو جاتا ہے۔ معصوم شہریوں کے قتل عام پر بین الاقوامی خاموشی ناقابل فہم ہے، یعنی بین الاقوامی برادری، اقوام متحدہ، UNO، امریکہ اور انسانی حقوق کی ہیومن رائٹس کی ساری تنظیمیں اگر ایسی چیز پر خاموش ہے تو یمن کا کہنا ہے کہ یہ ناقابل فہم ہے کہ آخر ان کی خاموشی کیا بیان کرتی ہے۔ یاد رہے کہ گروپ کی بنیاد، جس گروپ کے لیے الزام لگایا گیا ہے اور جن پر پابندی لگائی گئی ہے، اس گروپ کی بنیاد 1982 میں ایرانی پاسداران انقلاب نے رکھی تھی، اور امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اس گروپ کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر شمار کرتے ہیں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔